سر دوسرا جو ہے کفر کے فتوے کے بارے میں بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو جس نے قبلہ روح ہو کے نماز ادا کر لی اس ہم، کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں، ہاں اگر میں نے دیکھا اس کے باطن میں کچھ بھی ہے، اگر بظاہر وہ ایک ہم۔ مسلمان ہے سجدہ کر رہا ہے بلا تفریق، اس کے اندر جو ہے ہم یہ کیا سو کہتے ہیں دیکھیں ان اس کو کا احمدی جو جواب یہ ہے ہے کہ سب مسلمانوں کے ہاں یہ جی عقیدہ ہے کہ آپ اہل قبلہ کی تکفیر نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اس میں ایسی بات جی دیکھیں کہ وہ کفر ہے، مگر یہ کہ وہ ثابت ہو جائے کہ اس میں ایسی بات ہے کفر ہو جائے۔ مثلا آپ کے جو قادیانی حضرات ہیں، قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ماہ جی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، یا قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، قادیانی حضرات ہیں، جی لیکن مسلمان جی سب کہتے ہیں یہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی دیر بھی نہیں لگاتے، کہتے ہیں یہ کافر ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں ہوں جن کے وہ نماز وغیرہ کے منکر نہیں، لیکن ان پہ کفر کے فتوے آتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد میں ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کا کفر ثابت ہو جاتا ہے، گرچہ کہ یہ کیا مثلا نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلمان کو آپ تکفیر نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ اس میں کوئی سبب کفر آپ پائیں، ٹھیک ہے نا، اگر سبب کفر پائیں تو پھر وہ کافر ہے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا پھر دونوں میں سے ایک جو ہے کافر ہو بالکل جاتا ہے۔ بالکل۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہو جتنا مرضی علم دیا ہو، میں پھر بھی اس بات سے باز رہوں گا کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کا۔ آئی ول نیور جوپرڈائز مائی ایمان، آپ کہ میں جو ہوں کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں یار، اس کے بعد اس کے دل میں کہیں رائی دیکھیں، برابر اگر ایمان بھی ہوا نہیں اس طرح نہیں میں ہے، مشکل میں نہ پڑ جاؤں۔ ہاں دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میرے بعد یہ اہل بیت علیہ السلام کی طریق سے کہ میرے بعد اہل بدعت آئیں گے، اہل ریب آئیں گے، تو جب تم ان کو دیکھ لینا تو ان کی تفسیق کر لینا، ان کو گالی دے دینا، اور ان کو بری طرح ان کی بے عزتی کرنا، تاکہ لوگ ان کو پہچان لیں اور ان کی بدعتوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ بالکل اگر آپ ایک عام مسلمان کو دیکھتے ہیں نا، وہ ایک عام مسلمان ہے بیچارہ، اس کے دل میں شاید نفاق ہے، آپ اس کی تکفیر نہ کریں بھائی، شاید وہ آپ کو پتہ نہیں، شاید اس کے دل میں کیا باتیں اللہ جانتا ہے، لیکن ایسے افراد جو دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، مثلا قادیانی مبلغین ہیں، تو آپ ان کو تکفیر کرنے میں آپ دیر نہ لگائیں، کیونکہ اگر آپ تکفیر نہیں کریں گے، تفسیق نہیں کریں گے، ان کو گالی نہیں دیں گے، ان کی بے عزتی نہیں کریں گے، لوگوں کو خبردار نہیں کریں گے، تو لوگ آہستہ آہستہ ان کی باتیں مانیں گے۔ جی طارق صاحب۔ جی سر، اگلا کوئی سوال ہے حسن موہن بھائی، صاحب؟ جی 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 بہت سارے سوالات ہیں حسن بھائی، آپ کا تھوڑا سا ٹائم چاہوں گا میں پلیز، اور اس جی کو جی ہم وائنڈ اپ کریں گے جلدی، اس کو جی جی، مطلب کہ وائنڈ اپ کر دیں، کنکلوڈ وائنڈ اپ کریں کر دیں۔ گے۔ اچھا، جی سر۔ اللہ یاری صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے ابھی ایک بات کہی ہے اس کی کوئی حدیث سے کوئی دلیل، کوئی ایسی چیز اگر ہے تو کائنڈلی مجھے دکھائیے ہاں گا۔ بالکل بالکل، میں آپ کو جی، دکھا دیتا ہوں، اس کی حدیث دکھا دیتا ہوں۔ اس نیکسٹ کوشچن، میں نیکسٹ حدیث دکھا دیتا مین وائل آپ دیکھ رہے ہیں وہ سرچ ہو جائے تو دکھا دیجیے گا۔ اگلا جو کوشچن ہے میرا وہ یہ ہے کہ ایک منٹ میں ابھی دکھا دیتا، ایک منٹ بھائی۔ جی 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 یہ کتاب حدیث ہے، یہ کتاب ہے ہاں الاصول من مجھے الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جلد نمبر 1، یہ جلد نمبر 2، یہاں پر ملاحظہ کریں، میں آپ کو لے کے چلتا ہوں، یہ صفحہ نمبر ہے 375، حدیث نمبر 4 ہے ہوں یہاں پر، باب مجالست اہل المعاصی، اہل فسق، اہل معصیت کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا کیا حکم ہے۔ اس باب میں حدیث نمبر 4 یہ ہے کہ مولا حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام وروح لہ الفداء سلام اللہ علیہ اللہم صل علی محمد وعلی محمد نے فرمایا، صلی کہ اللہ رسول اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ علیہ یہ آ وسلم۔ گیا جی، اذا رأیتم اہل الریب والبدع من بعدی، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو دین میں شک داخل کریں، ان کا اپنا عقیدہ بھی نہیں ہوگا، یا اہل شک ہوں گے اور اہل بدعت ہوں گے میرے بعد، جب ان کو دیکھ لینا، فَأَظْهِرُ الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ، تو ان سے بیزاری کا اور دشمنی کا اظہار کر لینا، وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ، اور ان کو بہت زیادہ گالی دینا، بے عزت کرنا ان کو، والقول فی وَأَكْثِرُ مِنْ سَبِّهِمْ والقول فیہم، اور ان کی برائی بہت بیان کرنا، والوقیعہ، اور ان کی غیبت کرنا، ان کی برائی بیان کرنا ایسے لوگوں کی، وَبَاهِتُوهُمْ، اور ان کو ایسے ایسے دلائل سنا دو کہ وہ مبہوت رہ جائیں، حیران رہ جائیں کہ یہ ہم اس دلیل کا کیسے جواب دے دیں، کہ لا يطمعوا فی الفساد فی الاسلام، تاکہ وہ اسلام میں فساد پیدا کرنے اور مسلمانوں کو بے دین کرنے، مسلمانوں کو منحرف کرنے کی لالچ دل سے نکال دیں، یہ فکر ہی ان کے دل سے، خیال ہی ان کے دل سے نکل جائے کہ ہم مسلمان کو بے دین بھی کر سکتے ہیں، وَيَحْذَرَهُمُ النَّاسُ، اور لوگ بھی ان سے آگاہ ہو جائیں، خبردار ہو جائیں، دور رہیں،
ولا يتعلمون من بدعهم، اور لوگ بھی ان کی بدعتوں کو اس طرح جب ہم ان کی بے عزتی کریں گے نا تو لوگ ان کی بدعتوں کو بھی نہیں سیکھیں گے. یکتب اللہ لکم بذلک الحسنات، اگر آپ یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے حسنات لکھے گا، اچھے اعمال لکھے گا. وَيَرْفَعُ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ، اور آپ کے اس عمل خیر سے آخرت میں آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا. ٹھیک ہے نا.